السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے. خاص طور پہ سیاست کے میدان میں جناب بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے کی باتیں اب شروع ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے. یہ تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پیش کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کلاس 4 سے لے کے ڈسٹرکٹ کمشنر تک تمام سطح پر انکوائری کی جائے گی اور اگر کوئی ملوث پایا گیا تو سخت سزا بھی دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ماتحت افسران ملوث نہیں ہیں، تاہم شفافیت کے لیے انکوائری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میرے خیال میں سہیل آفریدی نے جس طرح انتخابات کا انعقاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہی ہے. پریزائڈنگ افسران کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور ان سے بیان حلفی بھی لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA18 ہری پور میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے اس اعلامیے میں کہا گیا کہ بعض عناصر NA18 ہری پور کے ضمنی الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں. الزامات میں NA18 ہری پور میں DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا جو ہے وہ شامل ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں. عام انتخابات میں عملے کی کمی کے باعث ROs اور DROs کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی، تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے. ضمنی انتخابات میں اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن افسران کو DRO اور RO مقرر کیا گیا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن کا مکمل طور پر قانونی اختیار ہے. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا ہے. دوسری جانب نورین نیازی صاحبہ جنہوں نے انڈین چینلز کو جو ہے انٹرویو دیے تھے اور بڑی شدید تنقید جو ہے ان کے اوپر کی جا رہی تھی، صرف اور صرف ان کے مخالفین کی جانب سے نہیں بلکہ میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کی جانب سے بھی ان کے اوپر بہت شدید تنقید ہو رہی تھی کہ کس بیوقوف نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ انڈین چینلز کو جا کے انٹرویو دے دیں. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ڈیلیبریٹلی پھنسایا گیا ہے. شاید نورین خان نیازی صاحبہ کو اس رستے پہ چلا کے جو ہے ڈیلیبریٹلی پھنسایا گیا ہے. اب ان کا پہلی دفعہ ٹویٹر کے اوپر اپنا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. اور میں ویسے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو تھیوری ہے نا کہ ان کو پھنسایا گیا ہے، میں نے ایکچولی تھوڑا سا ان کی فیملی کے چند لوگوں کو میں جانتا ہوں، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قسم کی خاتون ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. یہ ان کو کوئی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر. اور جو ٹریپ کرنے والا تھا نا اس کا مقصد یہ تھا کہ نورین خان نیازی کو جو ہے نا وہ اچھا خاصا گندا کیا جائے اس سارے معاملے کا. کیونکہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے ایسے وقت میں جب 6 مہینے پہلے آپ کی ملک کی اس کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے تو وہ کبھی بھی بیوقوفی کر نہیں سکتا. یہ کسی نے شاید جان بوجھ کے جو ہے ان کو پھنسانے کی خاطر جو ہے سب کچھ کیا. بہرحال تھیوریز ہیں، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، لیکن مارکیٹ کی یہ تھیوریز ہیں. بہرحال ان کا بیان جو ہے وہ اب اس معاملے کے اوپر سامنے آیا ہے. کہتی ہیں جی، نون لیگ کا دوغلا معیار حیران کن حد تک بے نقاب ہے. وہ مجھے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ خود سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بہرحال بھارتی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پاکستان کی اپنی عسکری قیادت کو بدنام کیا ہے. آج وہ اور ان کا خاندان ایک واضح طور پر منظم اور دھاندلی شدہ مینڈیٹ کے سہارے اقتدار میں آرام سے بیٹھے ہیں اور انہیں طاقتور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے خلاف وہ کبھی کھڑے ہوتے تھے. ان کے بھائی، ان کی بیٹی اور ان کی جماعت اقتدار کے تمام فائدے سمیٹ رہے ہیں، جبکہ دوسروں کو اصولوں کے لیکچرز دیتے پھرتے ہیں. دنیا یہ بھی نوٹ کر لے کہ اسی طاقتور ڈھانچے سے منسلک عناصر نے میرے انٹرویو کے حصے شرمناک طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مسخ کیے. میری بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی دانستہ کوشش. یہی لوگ عمران خان کو 4 ہفتوں سے غیر قانونی غیر انسانی تنہائی میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان، وکلا اور بنیادی حقوق سے مکمل طور پر محروم کر کے. میں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا. میری عوامی سطح پر بات کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کی قید میں ہونے والی ناانصافی کو بے نقاب کیا جائے اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور عدلیہ سے اپیل کی جائے کہ وہ اس منظم انداز میں اس کے قانونی، سیاسی اور انسانی حقوق کی پامالی کو تسلیم کریں. یہ بیسکلی نورین نیازی صاحبہ کی جو ہے نا ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ڈیمیج کنٹرول کر لیا جائے، لیکن وہ ہونا نہیں ہے. میں اس کی ریزن بتاتا ہوں. یہ نواز شریف صاحب کی ایگزامپلس دینا نا، میں ان کے لونڈے لپاڑوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا، میں کبھی کبھار نا ان کی عقل کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ کا کام ہے کہ آپ نے ہر معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی تنقید ہو، یہ بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں اسی ڈیفینڈ کر کے دکھانے ہیں. ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کیا کرنا. او یار وہ اگر غلط کر رہے بھائی آپ، اچھا چلو مجھے پتہ ہے، ظاہری بات ہے آپ کے انٹرسٹ ہیں، آپ اپنی اس پارٹی کی جو ٹریفک ہے جو آ کے آپ کو دیکھتی ہے آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. میں قرآن کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود ان لوگوں کی جانب سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لیکن ہم اس لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہماری ٹریفک خراب ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا سب نے یہ کہا ہے، لیکن 1-2 اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خود یہ بات کہی کہ جی وہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے، لیکن میں نے آگے سے پوچھا، میں نے کہا آپ خود کیوں نہیں کرتے اپنے پلیٹ فارم پہ؟ کہتے جی وہ ہماری ٹریفک خراب ہو جائے گی کیونکہ ہماری یہاں ساری پرو پی ٹی آئی ٹریفک آتی ہے، وہ پھر کہے گی یار آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف خبر دے دی.
میں نے کہا تو جرنلزم کتنے گئی پھر؟ آپ دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ٹریفک کی کیوں پرواہ کرتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کی ٹریفک اور نون لیگ کی ٹریفک؟ آپ خبر دیں، آپ کے پاس خبر ہے جس کے مرضی خلاف ہو. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر صورت اس معاملے کو پھر بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے کٹر کرنا ہے، آپ نے کو وجہ بتانی ہے. اب اس میں وجوہات کیا دینی؟ وہ جی نواز شریف نے جو ہے وہ برکا دت کو بلایا تھا. میں تو اس وقت بھی میں بھی تنقید کر چکا ہوں. جب برکا دت کو بلایا تھا میں تو خود کہہ چکا ہوں اس وقت وہ غلط تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی نواز شریف نے ماضی کے اندر جو ہے وہ انٹرویو دیے ہوئے. اچھا جی دیے ہوئے. کیا اس وقت جب انٹرویو دیے تھے 6 مہینے پہلے جنگ ہوئی تھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ؟ اس کے بعد جی وہ میں ایک اور دیکھ رہا جی نریندر مودی جو ہے وہ جناب پاکستان آیا تھا. جی بالکل آیا تھا. اس طرح تو واجپئی بھی آ چکا ہے، اس طرح تو اور بھی پرائم منسٹرز آ چکے ہیں. لیکن کیا 6 مہینے کی جنگ کے بعد جو ہے بیٹھ کے یہاں کے اپوزیشن کے رہنماؤں نے انٹرویو دینا شروع کر دیے تھے، یا ایک اپوزیشن لیڈر کی بہن نے جا کے انٹرویو دینا شروع کر دیے تھے؟ دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور چلو میں آ جائیں، میں اسی معاملے میں غلط کیا، آپ خود کہتے ہیں نا وہ اس وقت انٹرویو دیا غلط کیا، تو پھر یہ واٹ اباؤٹ دیٹ والے فارمولے کے ساتھ معاملہ نہیں بنے گا جی، کیونکہ اس نے دیے تھے تو ایسے بھی دیتے تھے. کیڑا غلط کیا؟ انہوں نے بھی غلط کیا، تجھے بھی غلط کیا، دونوں نے غلط کیا. مانے اس بات کو. چلے میں اور آپ کو خبر دیتا ہوں. اب یہ میں اس کو کوئی چیلنج کر کے دکھایا، اس کو خبر کو چیلنج کر کے دکھایا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ظاہری بات ہے فوکس سارا انہی طرف ہے نا، ان کی فیملیز وغیرہ، ان کا نورین نیازی صاحبہ کا جو ہے فیملی کا ریلیشن شپ ہے نا، فی از اے فیملی ممبر. یہ جو 2 افراد ہیں نا، ان میں سے انہی کی فیملی ممبرز میں سے ایک شخصیت کو انڈین چینل نے رابطہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کا بھی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا میری بات، کہ ان دونوں افراد کی جو فیملیز ہیں ان میں سے کسی ایک شخص سے، فیملیز میں سے انڈین چینل نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا کہ جی، کیونکہ رائٹ ناؤ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نا یہاں سے اینٹی پاکستان مٹیریل کافی مل جانا ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اچھا خاصا کھیل سکتے ہیں. یہ بیسکلی اسی لیے ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہو رہا ہے. تو ہم زیادہ ڈھول ڈمکا اس کے اوپر کر لیں گے. تو ان سے بھی رابطہ کیا گیا کہ جی آپ انٹرویو دیں. انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا میں انڈین چینل سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب اس شخص کو اتنی عقل تھی کہ وہ منع کر سکیں تو آپ کو نہیں تھی؟ آپ بھی تو فیملی ہے نا، تو پھر آپ کو نہیں تھی؟ مجھے، میں یقین کریں میں کھول کے بولنا بھی نہیں چاہتا اس بات کے اوپر، مجھے برا لگ رہا ہے. ظاہری بات ہے ان کا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے، بیٹا جیل میں ہے. تو اس موقع کے اوپر میں آئی کین جسٹ سے کہ یار، اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، میں کسی پہ غداری کے فتوے نہیں لگا رہا. میں نہیں کہوں گا، میں نورین خان نیازی کو اس قسم کے الفاظ کے ساتھ نہیں ایڈریس کروں گا. میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی بے وقوفانہ اور پی آر بلنڈر تھا. یہ میں یہ کہہ دوں گا، کسی نے بہت ہی غلط ایڈوائس کی، ٹریپ کیا، ایڈوائس غلط تھی، معصومیت میں چلے گئے، واٹ ایور اٹ واز، لیکن بہت بڑی بے وقوفی تھی. میں بس یہاں تک جاؤں گا. غداری غدوری کے فتوے میں نہیں لگاتا کسی پہ. اور یہ جو تعویل دی گئی ہے نا اپنی ٹویٹ کے اندر، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں. اس کو نہیں ڈیفینڈ کیا جا سکتا یار، مان لیں اس بات کو، اس کو نہیں ڈیفینڈ کیا جاتا. اور اگر اتنا ہی اچھا عمل تھا نا تو کہیں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ کو آپ کے پورے انٹرویوز کے سارے کلپس نکال کے ڈالے اپنے پیج کے اوپر. نہیں ڈال سکتے، ان کو بھی پتہ جوتیاں پہن گئی ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستانیوں کو نفرت ہے اس بات سے. آپ نہیں ڈال سکتے، اسی لیے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اس وقت آپ لوگ. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. وہیں پہ ANI ان کی جو نیوز ایجنسی ہے، وہیں پہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب، پاکستان کے سینیٹر، پاکستان کے ممبر آف دا سینٹ خرم ذیشان صاحب، وہ گئے، انہوں نے جا کے انٹرویو دے دیا. انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور انہوں نے کہا جی جو عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے، اس لیے ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. عمران خان کی موت سے متعلق افواہوں کی تردید کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر خرم ذیشان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم زندہ ہیں اور اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں. چلیں، آپ ان سینیٹر صاحب کی کم از کم ایک گواہی انڈین چینلوں کے اوپر جا کے آ گئی، آپ نے دے دی وہاں پہ. انہوں نے کہا تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے، انہیں مکمل طور پر تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے خاندان، وکلا اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ انہیں کسی بات پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افواہوں کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا کہ PTI عمران خان کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ کرنے کی پاکستان حکومت عمران خان کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ملک چھوڑنے اور خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ملک چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں. وہ انہیں یقین دہانی بھی کرواتے ہیں کہ اگر وہ بیرون ملک کسی جگہ جا کر خاموش رہیں تو انہیں رعایتیں دی جائیں گی، لیکن عمران خان کبھی اس سے اتفاق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کے پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا، لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا، کیا ضرورت ہے انڈین چینل سے جا کے بات کرنے کی؟ یہ سارا کچھ آپ نے جو ادھر جا کے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ سب کچھ آپ یہاں نہیں کر سکتے؟
آپ کے پاس ٹویٹر ہے, آپ کے پاس ویڈیو پیغام جاری کیا جا سکتا ہے. کس کو کیٹر کر رہے ہیں انڈین چینل سے بات کر کے؟ وہاں سے کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف آنا ہے وہاں سے, یا وہ آپ لیں گے کچھ کریں گے؟ نہیں نا, کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. سو کیا اتنی پسوڑی کیا ہے ادھر جا کے بات کرنے کی؟ آئی ایم سوری سینیٹر صاحب, مجھے آپ کا جوش ولولہ خیالات میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یو سینیٹر آف دس کنٹری, بٹ آئی ایم سوری, میں اس کو جسٹ آپ کے وہاں کے کتنے لوگ یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتا, مجھے صرف یہ بتا دیجیے, ان کے ممبر آف دا پارلیمنٹس, ان کے منسٹرز کتنے یہاں پہ پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو ہمیں کیا پسوڑی ہے کہ ہم وہاں پہ بار بار بھاگ کے جائیں؟ نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ جسٹیفائی, آپ کی بات درست ہے, آپ نے اچھا کیا, لیکن یہی سب کچھ آپ ٹک ٹاک ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, فیس بک کے اوپر ویڈیو پیغام جاری کر کے, پریس ریلیز نکال کے سب کچھ کر سکتے تھے. ان نیسیسری ایوی بلا وجہ ان کے میڈیا کو سر پہ چڑھایا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آئی ہے, اور یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی ہے. میں اس لیے, یہ میری خبر نہیں ہے, یہ میں مین اسٹریم میڈیا نے جو رپورٹ کیا میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے اوپر جو ہے باقاعدہ غور کیا جا رہا ہے. اور گورنر راج کے لیے فیصل کریم کنڈی جو آلریڈی اس وقت گورنر ہیں, انہیں رکھنے یا ان کی جگہ نیا گورنر لانے کی